اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال تعالی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا فرمان ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد دہانی کراتے رہیں، تذکیر کرتے رہیں، بار بار ذکر کرتے رہیں، بار بار یاد دہانی کراتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ یہ خیر خواہی اور یہ نصیحت اہل ایمان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، وذکر انما انت مذکر، آپ تذکیر کریں، ذکر کریں، بار بار یاد دہانی کروائیں، جو چیز بھول جاتی ہے اسے دوبارہ یاد کروائیں، اس کا تذکرہ کریں، نصیحت کریں، کیونکہ آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے، آپ مذکر تذکیر کرنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر بلکہ سورہ اعلیٰ میں ہر جمعے اس بات کو دہرایا جاتا ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ۔ اگر آپ دیکھیں کہ نفع بخش ہے آپ کی نصیحت، فائدہ دے رہی ہے، اگر اہل ایمان کو نصیحت کا، خیر خواہی کا اور تذکیر کا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ یہ عمل دہراتے رہیے، تذکیر فرماتے رہیے۔ قرآن کریم جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کے بے شمار نام ہم نے پڑھے اور سنے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم اپنا تعارف خود جب کرواتا ہے تو اپنے لیے بھی ذکر کا لفظ استعمال کرتا ہے، یاد دہانی، التذکرہ، باخبر کرنا۔ تو عزیزان گرامی، جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ دہرانا چاہیے، یاد دہانی کروانی چاہیے، یاد دہانی اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے، تو وہ بات کہ ہماری زندگی میں ہر سال رمضان المبارک آتا ہے، ہر سال ہم دن کا روزہ رکھتے ہیں اور روزے کے فوائد سے واقف بھی ہیں۔ رمضان کی راتوں میں قیام بھی کیا جاتا ہے تراویح کی صورت میں، اور قیام اللیل کے فوائد سے بھی واقف ہے۔ رمضان المبارک کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ بھی ہے اور یہ قرآن کا مہینہ بھی ہے، شہر مبارک بھی ہے
اور شہر قرآن بھی ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے۔ وہی رمضان، وہی تراویح، وہی رمضان کے دن کے روزے، وہی راتوں کو قیام اللیل کرنا، وہی فضیلت کی احادیث، لیکن یہ سب چیزیں دہرانا ضروری ہے، بتانا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان جو ہے اپنی فطرت کے اعتبار سے بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی عادت ہے یا اس کی فطرت کہہ لیں کہ جو چیزیں پچھلے سال، پچھلے برس، اس سے پچھلے برس، اس سے پچھلے برس، 20، 30، 40، 50 سال سے ہم سنتے آتے ہیں، ان میں سے اکثر چیزیں بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ اول الناس اول ناس، کہ پہلا جو انسان تھا، سب سے پہلا انسان، وہ سب سے پہلے ہی بھولے تھے۔ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، وہ بھی بھول گئے تھے۔ بعض عربی دان تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو لفظ ہے یہ نکلا ہی نسیان سے ہے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہمیں چیز یاد کروائی جائے بار بار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا کہ فذکر، آپ نصیحت کریں، آپ خیر خواہی کریں، آپ ان کو تذکرہ کریں، یاد دہانی کریں۔ تو رمضان المبارک کے بالکل قریب آمد سے پہلے رمضان المبارک کا استقبال اور رمضان المبارک کی یاد دہانی اور رمضان المبارک کے برکتوں کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے بہت ہی انشاءاللہ تعالی فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ مومنوں کو ان اعمال کے بارے میں، ان خیر و برکت کے کاموں کے بارے میں مقابلہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ تو یہ ہے ماہ مبارک، یہ ہمارے سامنے ہے رمضان المبارک، جو روزوں کا مہینہ بھی ہے، جو قرآن کا مہینہ بھی ہے، جو بخششوں اور مغفرت کا مہینہ بھی ہے، جو دعاؤں کا مہینہ بھی ہے، جو قرآن سے اپنا تعلق جو ٹوٹ جاتا ہے اس کو جوڑنے کا مہینہ بھی ہے۔ تو اس کی تیاری ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کہتے ہیں جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اور مہمان کی جتنی زیادہ محبت دل میں ہوتی ہے یا اس کی قدر جتنی ہوتی ہے، اس کی تیاری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مہمان آئے کہ جس کے لیے نہ تو ہم اپنے گھر کی صفائی کریں، نہ اس کے لیے ہم کوئی پسندیدہ کھانا بنائیں، اور جیسے ہی وہ آئے بیٹھے چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مہمان کی کوئی زیادہ ہمارے نزدیک اہمیت نہیں تھی، یا اس کی آمد کے ہم منتظر نہیں تھے۔ تو جتنے زیادہ منتظر ہوتے ہیں اتنا ہی گھروں کی صفائی زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی اس کے لیے تیاریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی ایک دعا ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے جب چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما
اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ رمضان کی اتنی اہمیت تھی کہ اس کی آمد سے کئی مہینوں پہلے ہی دعا فرمایا کرتے تھے، اور سلف صالحین صحابہ اکرام اور محدثین کی حالات زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں بھی یہ دعائیں ملتی ہیں۔ وہ بھی یہی دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان ضرور عطا فرمانا۔ زندگی کے چند دنوں سے کوئی محبت نہیں تھی، یا زندگی کے کوئی سال بڑھ جائے، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہمیں رمضان المبارک کی جو نعمتیں ہیں اے اللہ ہمیں اس سے محروم نہ کرنا۔ رمضان المبارک کی جو عظیم برکتیں ہیں اے اللہ ہمیں وہ مل جائیں۔ تو ہم دعائے خیر سے اپنی بات شروع کرتے ہیں کہ اے اللہ چند دن ہیں، لیکن زندگی کا اور موت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، صحت اور بیماری کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، امن اور بدامنی کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا، خوشحالی اور بدحالی کا بھی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ صحت کے ساتھ بھی، ایمان کے ساتھ بھی، عافیت کے ساتھ بھی ہمیں مکمل بھرپور طریقے سے رمضان المبارک کو حاصل کرنے، اس کی بخشش کو حاصل کرنے، اور اے اللہ ان خوش قسمت لوگوں میں نام لکھوانے کی توفیق عطا فرما جن کے بارے میں رمضان المبارک کی راتوں کو اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کی تیاری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ ایک تو یہ دعائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ایک جاءکم شہر مبارک، شہر رمضان، یہ استقبال ہے، یہ تیاری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ اور یہ حدیثیں صحیح بخاری، مسلم، تمام سنن اربع کے اندر کثرت سے بار بار مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی کہ برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، رمضان المبارک آ گیا ہے۔ یہ رمضان کی تیاری ہے کہ مومن یہاں تیاری کرتا ہے، یہاں اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی شروع کر دیتا ہے، یہاں ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے، ٹائم ٹیبل اپنا متعین کر لیتا ہے۔ پہلے کئی مرتبہ کھایا جاتا تھا، اب ہم نے کھانے کا وقت بدل دینا ہے، اب ہم نے کھانے کے ساتھ کسی اور چیز کی بھی طرف توجہ کرنی ہے، اب ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ گھروں سے نکلنا بھی ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، مساجد کو زندہ بھی کرنا ہے، رمضان کی راتوں میں قیام سننا ہے، قرآن سننا ہے، تراویح سننی ہے، تراویح میں شرکت کرنی ہے۔ یہ ہماری تیاری ہے۔ اور ایک تیاری آسمانوں پر ہے کہ فیہ تفتح ابواب الجنان، کہ اللہ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تو یہ جنتوں کی تیاری ہے، یہ آسمانوں کی تیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رمضان المبارک کو خوش دلی سے اپنانا بھی ہے۔ رمضان المبارک کی اتنی خوشی اور اس کی اتنی تیاری اور اس کا اتنا احترام کہ جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ جنت سے نکلا ہوا انسان جو امتحان دینے کے لیے ایک مختصر سے عرصے کے لیے دنیا میں آیا ہے، وہ اس مہینے میں ایسی تیاری کرے، ایسا انتظام کرے، ایسا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرے کہ یہ جو دروازے جس کے لیے کھولے جا رہے ہیں، جس شخصیت کے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں جنتوں کے، اس میں داخل ہونے والا بن جائے۔ یہ ایسے ہی جنتوں کے دروازے کھولے نہیں جا رہے، یہ جنت کا رمضان کا استقبال ہے، یہ جنت کی تیاری سمجھ لیں۔ اور اس کے برعکس تغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنت،
ایک حدیث میں کہ رمضان جب آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازوں کو بند کرنا علامت ہے اس بات کی کہ اگر کوئی گناہ گار، کوئی خطا کار، جہنم سے ڈرنے والا، جہنم سے پناہ مانگنے والا اللہ رب العزت کے ساتھ سچے دل سے توبہ کر لے اس مہینے کے اندر، پھر اس کے لیے یہ جہنم کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَتِ الْجِنُّ، یہ دنیا والوں کے لیے، ہم اہل ایمان کے لیے، کہ تم اکثر اپنی عادت کے مطابق اپنے کیے ہوئے برے اعمال کو شیطان پر ڈال دیتے، اس لیے اس مہینے میں شیطان کو بھی جکڑ دیا جا رہا ہے اور سرکش جنات کو بند کر دیا جا رہا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے 11 مہینے ہمیں پن کرنے والا شیطان ہوتا ہے، ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرنے والا شیطان ہوتا ہے، لیکن کیا بات ہے شیطان جکڑ دیا گیا ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، پھر بھی گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی، پھر بھی گناہوں کی رغبت جاری رہتی ہے، پھر بھی فضولیات ہمارے چلتے رہتے ہیں، پھر بھی نیکی کی طرف ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی کہ جو جنات اور شیاطین کو بند کرنے سے ہونی چاہیے تھی۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، دو جواب۔ ایک تو بھائی 11 مہینے کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، 11 مہینوں کی دوستی کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر 11 مہینے شب و روز ہماری شیاطین سے دوستی رہے، 11 مہینے ہم نے فجر ہی نہیں پڑھی اور ہمارے دماغ کے اندر شیطان اپنا گند ڈالتا رہا، تو پھر جس مہینے شیطان بند کر دیا جاتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ نشانیاں باقی رہتی ہیں۔ ہر چیز کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ان 11 مہینے شیطان سے جہاد میں گزارے ہوتے تو آج شیطان کی اور گناہوں کی یاد اور تڑپ ہمارے دل و دماغ میں کم ہوتی۔ شیخ سعدی کا بڑا مشہور ایک شعر ہے کہ جمال ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، بڑا مشہور ہے، سنا ہوگا کہ باغبان ایک باغ کے اندر گلاب کے پودے کے نیچے جو مٹی موجود ہے اس مٹی سے پوچھتا ہے کہ گلاب کے پھولوں سے خوشبو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ مٹی سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو وہ مٹی کہتی ہے ایک محاورتن سمجھانے کے لیے کہ جمال ہم نشیں در من اثر کر، کہ اس گلاب کے پھول کے ساتھ چونکہ میرا پورا سال گزرا ہے، لہٰذا اس کی خوبصورتی اور اس کی خوشبوؤں کا میرے اندر بھی اثر ہو گیا ہے، وگرنہ میں جانتا ہوں کہ میں مٹی ہوں، مجھے پتا ہے کہ مٹی ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، لیکن چونکہ گلاب کے پھولوں کے ساتھ میں رہا لہٰذا میرے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے، تو صحبت کا اثر تو ہوتا ہے۔ ایک جواب۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، بڑا سادہ سا جواب ہے اور بڑا سمجھ آنے والی بات ہے، کہ شیطان تو بند ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ تو نہیں فرمایا کہ شیاطین صرف جنات ہوتے ہیں، شیطان صرف ابلیس ہوتا ہے، بلکہ من الجنۃ والناس، بلکہ شیاطین انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطانوں والے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور جنوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ جب سرکش شیاطین اور جنات کو تو جکڑ لیا گیا، لیکن ہمارا جو نفس ہے من شرور انفسنا، وہ جو نفس کی برائی ہے وہ تو جاری رہے گی نا، وہ نفسوں کی برائی تو ختم نہیں ہوگی نا۔ ہمارے اندر ہی جب شیطانی موجود ہے اور ہمارے دل و دماغ کے اندر شیطانی کاموں سے، گناہوں سے محبت موجود ہے،
کہ ہم سارا دن رات گانے سنتے ہیں تو پھر ہمارے دل و دماغ میں سیاہی پڑ گئی ہے، تو ہم شرور انفسنا تو ہمارا ساتھ ہی چلے گا نا. ہمارے جو نفسوں کا شر اور برائی ہے وہ اس مہینے تو بند نہیں ہوگی، وہ تو ہمارے ساتھ رہے گی. لہٰذا اس وجہ سے ہمیں شیطانوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یہ اس دھتکارے ہوئے مردود شیطان سے ہمیں محفوظ رکھنا. تو من شرور انفسنا، کہ اپنے نفس کی برائیوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اپنے نفس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ دل جو ہوتا ہے انسان کا وہ بھی گناہوں کا حکم دیتا ہے، وہ گناہوں کی طرف ابھارتا ہے. تو جب شیطان گناہوں کی طرف ابھارتا ہے تو نفس بھی گناہوں کی طرف ابھارتا ہے. تو ہم نے اس نفس کو اتنا طاقتور کر دیا، اور ہماری روح اتنی کمزور ہو چکی کہ اب روح کے اوپر سوار ہو کر نفس ہمیں دوڑاتا رہتا ہے، بھگاتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے. جسم اور روح، یاد رکھیں اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں انسان کو عطا فرمائی. انسان جو بنتا ہے یا زندگی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہماری جسمانی طاقت اور روحانی طاقت کے ساتھ چلتی ہے. جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، لہذا جسم کی طاقت مٹی سے اگتی ہے. جسم کی غذا اسی دنیا سے، اسی زمین سے ملتی ہے. جو بھی ہم گوشت کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، وہ زمین سے اگتی ہے. روح جو ہے اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل فرمائی. روح انسانی کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ روح شیطانوں کے ساتھ رہتے رہتے، شیطان معاشروں کے اندر رہتے رہتے، اور ایک طاقتور جسم کے اندر کمزور ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جسم صبح دوپہر شام 3 4 5 مرتبہ کھانے کا عادی ہوتا ہے، اور وہ طاقتور جسم بن جاتا ہے. اتنا طاقتور جسم بنتا ہے کہ اگر اسے 5 کلومیٹر دوڑا لیا جائے وہ دوڑتا ہے، جس سے جتنی ورزش کروا لی جائے وہ ورزش کرتا ہے. اتنا طاقتور جسم ہوتا ہے، اور وہ پہاڑوں پر بھی چڑھ جاتا ہے. لیکن اس طاقتور جسم کو کہہ دیا جائے کہ تم قرآن سننے کے لیے قیام میں کھڑے ہونا ہے تو نہیں کھڑا ہوتا، کھڑا نہیں ہو جاتا. ساری رات ہم موبائل چلائیں گے، تھکتے نہیں. 5 منٹ ہم قرآن سن نہیں سکتے، اس کا ترجمہ، تھک جائیں گے. کیوں بھائی؟ کیونکہ جسم کی غذا تو ملتی رہی، روح کی غذا جو تھی وہ اس کو مل نہیں رہی. روح بہت کمزور ہو چکی ہے، بہت کمزور ہو چکی ہے. نفس اتنا طاقتور سرکش گھوڑا بن چکا ہے کہ اگر کبھی کبھی گھوڑے پر سوار آدمی کمزور ہو اور وہ اس کو لگام کو تھام نہ سکے تو گھوڑا اس کو سرپت دوڑاتا چلا جاتا ہے، کسی گڑھے میں، کسی کھائی میں اس کو گرا دیتا ہے. وہ گھوڑا اسے سنبھلتا ہی نہیں ہے. یہ میری عادت بن چکی ہے کہ میرا جسم اتنا طاقتور ہو چکا ہے، اگر کوئی بری چیز کھانے کا عادی ہوں، اگر کوئی نشہ کرنے کا عادی ہوں تو وہ عادی ہوں، وہ میرا روح اس کو روک نہیں سکتا، وہ عادت ہے. اگر کوئی گناہ کرنے کی عادت ہے تو پھر عادت پکی ہو چکی ہے، اب روح چاہتی ہے کہ روکوں، نہیں روک سکتا. اور اگر 30 گھنٹے سلا لیا جائے، سو جاتا ہوں، نماز کے لیے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا. یہ کیا علامتیں ہیں؟ یہ ہمارے معاشرے کی، ہمارے گھروں کی جو نشانیاں ہیں، یہ کون سی نشانی ہے؟ کہ روح کمزور ہے. روح کی غذا آسمانوں سے آتی ہے، یہ قرآن روح کی غذا ہے. اور اس روح کو طاقتور کرنے کے لیے سادہ سے الفاظ کے اندر فلسفہ کو، روزوں کا فلسفہ سارا سمجھ میں آ جائے گا. جسم کو کمزور کرنے کے لیے یہ رمضان المبارک کے مہینوں کے روزے رکھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے. روزوں کو فرض کر دیا ہے کیوں؟ تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری روح طاقتور ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ، تمہیں اللہ کی پہچان ہو جائے، تمہیں اپنے رب کی محبت دل کے اندر جاگزی ہو جائے، تمہارا رب کے ساتھ قرب شروع ہو جائے، محبت شروع ہو جائے. پھر قرآن سننے میں بھی تمہیں مزہ آنے لگ جائے. پھر قیام اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں بھی یہ کبھی نہ ہم سوچیں یا خیال ہی نہ جائے کہ ہمارے اندر کوئی تھکاوٹ بھی ہو. اللہ اکبر. ایک قرآن کریم کی آیت اتنی مشہور ہو چکی کہ وہ محاورہ بن چکا ہے. فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. بس تم حق کو لے کر آؤ گے تو باطل خود ہی بھاگ جائے گا، کیونکہ باطل کا کام بھاگنا ہے. تو بھائی جب رمضان آ جائے تو پھر گناہوں والے کام چھوڑ دینے چاہیے. جب رمضان آ جائے تو غیر رمضانی کام چھوڑ دینے چاہیے. جسم کے کھانے کو اتنا نہ سوچیں، روح کی غذا کی طرف بھی توجہ کریں، روح کی غذا کی طرف بھی توجہ کریں. اللہ اکبر. آج اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے، اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی شدید ہے، لیکن پھر بھی ہم میں سے تقریباً 100% اگر لوگ بیمار ہیں، اور ہم اکثر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر شدید رش ہمیں نظر آتا ہے، ان میں سے زیادہ تر لوگ جسم کی بیماری میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ یا تو حد سے زیادہ کھاتے ہیں، یا غیر صحت مند کھاتے ہیں، یا وہ ایسے مشروبات پیتے ہیں جو جسم کے لیے انتہائی نقصان دہ تھے، لیکن ان کی کثرت کی وجہ سے وہ بیمار ہے، یا زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے بیمار ہے، یا غلط سلط کھانا کھانے کی وجہ سے بیمار ہے. تو ہمارے جسم جو بھی ہیں، اکثریت کے ہمارے اندر بیماری موجود ہے. کوئی جگر فیٹی لیور کا کوئی کہتا ہے، آدھے ہم شوگر کے مریض ہیں، آدھے ہم موٹاپے کی وجہ سے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے بے شمار مریض ہیں. جتنے بھی ماہرین غذائیات ہیں دنیا کے، وہ اکثر روزانہ کوئی نئی سی نئی کہانیاں پیش کر دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی ایک نئی کیٹو ڈائٹ آئی ہے، وہ یوں کرنا ہے تم نے کہ 15 گھنٹے یکدم اس کو بھوکا رکھو، 15-20 گھنٹے اس کو بھوکا رکھنا ہے، کچھ کھانا پینا ہے. جی اچھا. پھر کچھ گھنٹے دینے ہیں کہ تم نے مختصر سا کھانا کھانا ہے. آپ کو 15 دن 20 دن مہینہ ہم کورس کروائیں گے، اس کے بعد آپ کی فلاں بیماریاں ختم ہو جائیں. لیکن جو اہل ایمان ہیں، جن کے پاس اسلام کی نعمت موجود ہے، جن کے پاس قرآن کی نعمت موجود ہے، اور جو اس قسم کی جتنے بھی دنیا کے جسم اور روح کی صفائی کرنے کے لیے ماہرین موجود ہیں، ان سب سے بڑھ کر ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کی نعمت موجود ہے ہمارے پاس. اور الحمدللہ یہ ڈائٹیں ہم شروع سے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے صرف بھوکا پیاسا رکھا نہیں، بلکہ اس بھوکا پیاسا رکھنے کو بھی عبادت قرار دے دی. رمضان کے روزے بنا دیے اور فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کچھ شرطوں کے ساتھ جو روزے رکھتا ہے، بھوکے پیاسے ہی رہنا ہے، کام تو وہی کرنا ہے جو دنیا والے کرتے ہیں. اب ان کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ کام کریں گے، اور ہمارے پاس 2 بنیادیں دی ہیں کہ اس 2 بنیادوں کے ساتھ تم نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، 2 شرطوں کے ساتھ بھوکا پیاسا رہنا ہے. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے. جسمانی فوائدے جو ملتے ہوں گے وہ ملتے ہوں گے، وہ دنیا والے جانے اور دنیا کے کام جانے، وہ ماہرین غذائیات بیان کرتے ہوں گے. ہمارا وہ کام نہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ بھائی بھوکا پیاسا رہنا ہے کچھ شرطوں کے ساتھ بس، اور اللہ ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. شرطیں ہیں ایمان اور اللہ سے محبت، اللہ سے اجر کی نیت، احتساباً، کہ اللہ خالی بھوکا پیاسا نہیں رہ رہا، کوئی ڈائٹنگ نہیں کر رہا ہوں، کوئی میں نے فلاں کام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں بھوکا پیاسا اللہ اجر کی نیت سے رکھ رہا ہوں. اللہ مجھے اس اجر چاہیے تجھ سے. ایک بات. اور ایمان، یہ ایمان کی نعمت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی سوچیں، ایک مومن ہے اور ایک کے پاس ایمان نہیں ہے. ہم روزانہ نہیں سنتے اخبارات میں فلاں کے مرنے پر 2 منٹ خاموشی کی گئی، قومی اسمبلی کے اندر 2 منٹ خاموشی کی گئی، فلاں اجلاس میں کہا گیا کہ بھائی 1 منٹ فلاں شخصیت کے مرنے پر خاموشی. تو دنیا والے کسی کے مرنے پر کیا کرتے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے خاموشی ہو جائے.
اور ایمان والے کہتے ہیں کہ مومن تھا، اللہ کا پیارا بندہ تھا، فوت ہو گیا ہے تو بھائی اس کے لیے دعائیں خیر کریں، دعائیں مغفرت کریں، دعا کریں۔ جب ہم بولیں گے دعا کریں تو پھر ڈائریکٹ اللہ کے پاس بات چلی جائے گی کہ کس سے کریں؟ اللہ سے کریں، تو ایمان بھی آ گیا۔ تو رمضان کے روزے ہیں، بھوکا پیاسا رکھنا ہے، آپ نے فجر سے مغرب تک یہ کام کرنا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، نیت کے ساتھ کرنا ہے اور اجر کی امید کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ماضی کے سارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرماتا۔ ہم میں سے اکثر اپنے پیٹ کو اندر کرنے کے لیے بیلٹ باندھتے ہیں، ہم میں سے اکثر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھاتے ہیں، دوائیاں کہ جو پہلے کھایا تھا وہ ہضم ہو جائے، اور صحابہ اکرام کی زندگیوں میں پیٹ پر پتھر باندھتے تھے کہ تھوڑے سے پیٹ باہر آ جائیں اور ہم کھڑے ہو جائیں۔ یہ ان کے روزوں کا، ان کے رمضان کا اور ہمارے رمضان کا ایک بنیادی فرق سامنے نظر آئے۔ ہم روزے رکھتے ہیں اور روزوں میں بچوں کی اور ہماری خاص طور پر ایک عادت ہوتی ہے کہ رمضان ہے، ٹھیک ہے جی سوئیں، روزہ رکھ لیا ہے، اب کئی پراٹھے کھا چکے ہیں یا بہت کچھ کھا لیا ہے تو اب کیا کریں گے؟ سو جائیں۔ ظاہر ہے زیادہ کھانے کے بعد پھر سونا پڑتا ہے۔ اور صحابہ اکرام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے اور ہمارے رمضان کے اندر فرق دیکھنا ہے تو بھائی جنگ بدر روزوں میں ہوئی تھی۔ کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ باہر نکلنا، جہاد کرنا، جنگ کرنا۔ فتح مکہ رمضان میں ہوئی تھی۔ بڑے بڑے کارنامے رمضان میں صحابہ نے انجام دیے، اور ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام رمضان میں ہوتے تھے۔ وہ اس لیے کہ پھر ان کا اسی کے مطابق وہ واقعی رمضان کے پھر روزے ہوتے۔ ہم اگر ایک چھوارے کے ساتھ، خشک کھجور کے ساتھ روزہ کبھی کھول لینا کبھی، تو ہمارے گھر میں یوں لگتا ہے کہ جیسے روزہ قبول ہی نہیں ہوا۔ تو ہم کثرت سے کھانے کا نام روزہ رکھ دیا، اور یہاں رمضان المبارک کے استقبال کی یاد دہانی کے لیے، تذکیر کے لیے اپنے آپ کو اور آپ کو جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کثرت سے جب ہم کھائیں گے، حد سے زیادہ جب ہم کھائیں گے تو پھر ہم گرے پڑے رہیں گے، تراویحوں میں گرے رہیں گے، ادھر گرے شہیدوں کی طرح، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکیں گے، ہم قیام کیسے کریں گے؟ تو پھر اپنے معتدل رویوں کو سامنے لائیں، ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، گھروں کے اندر دیکھیں کیا کیسا سادہ زندگی تھی، اس سادہ زندگی کو اپنائیں، اور پھر رمضان کے اندر دیکھیں گے کہ روح کو طاقت ملتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور جسم کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ زندگی، یہ دن، یہ شب و روز کا آنا جانا اور یہ رمضان کے روزوں کا آنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، مختصر، اب وقت بہت کم رہ گیا، کہ دو افراد مدینہ میں آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، دونوں بڑے محنتی تھے، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے نیک تھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد کسی جہاد کے موقع پر ایک شہید ہو جاتا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا۔ دوسرا صحابی وہیں مدینہ میں موجود رہتا ہے، مسجد نبوی کے اندر سال بھر وہ موجود رہا، پھر وہ اس کا انتقال ہو گیا، وفات پا گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا انا عند باب الجنتی، گویا کہ میں جنت کے دروازے پر ہوں اور جنت کے دروازے بند ہیں۔ فخرج خارج من الجنتی، جنت سے اندر سے ایک فرشتہ تشریف لایا، فآذن للذی توفی الآخر، تو اس نے آ کے پہلے اس بندے کو جنت کے اندر آنے کی اجازت دی جو 1 سال مدینہ رہا تھا اور فوت ہو گیا۔ پھر جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے اور وہ شہید کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہا جاتا ہے کہ لم یعنی لک بعد، تمہارا آنے کا وقت نہیں ہوا۔ اور وہ صحابی طلحہ اپنے ساتھیوں کو، مدینہ والوں کو یہ خواب سناتے ہیں اور بڑا تعجب کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تعجب کیا، آپ نے فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہو، کیوں تعجب کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول، تعجب کی بات یہ ہے کہ شہید بعد میں گیا اور جو 1 سال مدینہ میں رہا وہ پہلے جنت میں چلا گیا، یہ تو تعجب تو ہوگا نا۔ تو آپ نے فرمایا کیوں تعجب کرتے ہو؟ فصلی یوم کذا و کذا، کیا اس نے سال بھر نمازیں نہیں پڑھی تھی،
سال بھر روزے نہیں رکھے تھے، واقعہ الفاظ ہے، ساما فی السنۃ کذا و کذا، سال بھر روزے نہیں رکھے تھے، سال بھر سجدے نہیں کیے تھے، قالوا بلا، کہا ہاں اللہ کے رسول یہ تو تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان اتنا بڑا جنت میں فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنے، رمضان المبارک کے ان ایام کو اتنا قیمتی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ رمضان کے روزے ہماری زندگیوں میں اور جنت کے درجات میں ایسے ہوں گے کہ جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من